بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو
ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الملک انہوں نے قرات امام حمزہ کی قرات میں پڑھی. ان کے دو راوی ہے خلف اور خلاد. دونوں راویوں کے لیے مد منفصل میں، متصل میں، مد لازم میں، تینوں میں طول مد ہے. سب سے پہلے اختلاف شیئن میں سکتہ. شیئن کے اندر وصلاً خلف کے لیے صرف سکتہ ہے، خلاد کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے. اسی طرح لیبلوکم ایکم احسن، یہ میم جمع ہے دونوں جگہ. میم جمع کے بعد حمزہ ہے تو یہ ساکن مفصول ہے، یعنی میم جمع ایک کلمہ میں، حمزہ قطعیہ دوسرے کلمہ میں ہے. اس میں خلف کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے. خلاد کے لیے عدم سکتہ ہے. ما ترے یہ امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے. تفوت یہ جو ہے یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. اسی طرح حد ترے اس کے اندر ادغام بھی ہے اور امالہ بھی ہے، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے. لام کا تام ادغام. اسی طرح را کے اندر ترے کے را کے اندر امالہ، یہ دونوں راویوں کے لیے ہے. ینقلب الیک البصر، یہ ینقلب با ساکنہ ایک کلمہ میں ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، اس کو ساکن مفصول کہتے ہیں. خلف کے لیے اس میں سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے. خلاد کے لیے عدم سکتہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساکن مفصول کے اندر خلف کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں ہے، لیکن خلف کے لیے عدم سکتہ اولا ہے. عدم سکتہ اولا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سکتہ بھی ہے. خاصئا وہوا، اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے ادغام تام ہے. نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را آنے کی صورت میں جس طرح ادغام تام ہوتا ہے، اسی طرح واو اور یا آنے کی صورت میں بھی خلف کے لیے ادغام تام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خلف کے لیے اس میں ادغام تام ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا،
یہ ادغام یہ بھی دونوں راویوں کے لیے، دال کا ضامع ادغام ہے۔ دنیا کے اندر امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ شہیق وہیا ادغام تام ہے، نون ساکنہ تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف کے لیے ادغام تام ہے، جس طرح لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں ہوتا ہے۔ قالوا بلا 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 کے اندر جو امالہ ہے بلے، یہ دونوں راویوں کے لیے ہے۔ قد جاءنا یہ دال کا جیم کے اندر ادغام، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ جاء کے اندر امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ یہ شیء کے اندر وصلاً جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے صرف سجدہ ہے، خلات کے لیے سجدہ اور عدم سجدہ دونوں وجوہ ہے۔ اگر اس کلمے پر وقف کریں گے تو دونوں راویوں کے لیے اس میں 4 وجوہ ہیں۔ کتنے وجوہ ہیں؟ 4۔ نمبر 1 اس کو جو ہے نا ساکن کریں گے، شیء، شین یا زبر شیء۔ نمبر 2 اس کو جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ کو حذف کر کے یہ زیر اس کو دے دیں گے یا کو، اس کے اندر وقف بالروم کریں گے، شیء۔ تیسری صورت ہے اس کو جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ کو یا کر کے یا کے یا میں ادغام کر کے پھر اس یا کو وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے ساکن کریں گے، تو وہ اس صورت اس طرح ہوگی کہ یا مشدد کے اوپر جزم آ جائے گا، شیء، سمجھے نا، شیء یعنی یا مشدد بن جائے گی، اس پر جزم آ جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حمزہ کو یا کر کے یا کے یا میں ادغام کر کے پھر اس یا کے زیر کے اندر وقف بالروم کرنا، یعنی یا مشدد کے زیر کے اندر وقف بالروم کرنا۔ کس طرح ہوگا؟ شیء شیء شیء، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو پہلی 2 صورتیں تھی اس میں حمزہ کو حذف کر دیا اور یا ساکنہ وقف میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری صورت میں بھی حمزہ حذف اور یا کے نیچے جو ہے نا کیا نام ہے جو نقل حرکت ہوا، وہ نقل حرکت زیر کی جو ہے نا کیا نام ہے اس میں وقف بالروم ہوگا۔ پہلے والے صورت میں بھی نقل حرکت میں زیر ہوگا، وقفاً اس کو ساکن کر دیں گے۔ دوسری صورت میں زیر میں وقف بالروم کریں گے۔ تیسری صورت میں حمزہ کو یا کر کے یا کے یا میں ادغام کر کے اس کو ساکن کر دیں گے، یا مشددہ ہوگی۔ اور چوتھی صورت میں حمزہ کو یا کر کے یا کے یا میں ادغام کر کے اس کی زیر کے اندر وقف بالروم کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 4 صورتیں بنی۔ یہ جو ہے نا کیا نام ہے وقف کی صورت میں، اگر وقف نہیں کریں گے تو شیء میں صرف سکتہ ہوگا وصلاً۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح شیء ان، یہ دیکھو 2 زیر ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ تنوین، یہ اصل میں نون ساکن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن۔ تو اس کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ ساکن مفصول ہے۔ ساکن مفصول یعنی ساکن ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو خلف کے لیے اس میں سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہیں، خلات کے لیے عدم سکتہ ہے۔ ان انتم کے اندر بھی یہی ہے، ان انتم انتم الا، یہ دونوں ان انتم میں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہ بھی جو ہے نا کیا نام ہے ساکن مفصول ہے، الگ الگ کلمے میں ہے۔ انتم الا میم جمع کے بعد بھی حمزہ ہے، یہ بھی دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہ دونوں جو ہے نا کیا نام ہے ساکن مفصول ہے۔ خلف کے لیے اس کے اندر وصلاً جو ہے نا کیا نام ہے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے، خلات کے لیے عدم سکتہ ہے۔ اسی طرح مغفرۃ و اجر، ادغام تام ہے، ادغام تام خلف کے لیے نون ساکنہ تنوین کے بعد لام اور را کی طرح واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، جس طرح لام اور را میں ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح واسروا قولکم او اجہروا کم آ، یہ میم جمع کے بعد حمزہ ہے، یہ بھی میم جمع ایک کلمہ میں حمزہ دوسرے کلمہ میں ساکن مفصول ہے، اس کے اندر خلف کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہیں، خلات کے لیے عدم سکتہ ہے۔ جعل لکم الارض، الارض یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں، لام تعریف کے بعد حمزہ قطعیہ ہے۔ خلف کے لیے وصلاً اس میں جو ہے کیا نام ہے صرف سکتہ ہے، خلات کے لیے وصلاً اس میں سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے ان یخسفہ، اس کے اندر بھی ادغام تام ہے، یعنی نون ساکن کے بعد یا ہے تو واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، خلف جس طرح لام اور را میں کرتے ہیں، یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں۔ بکم الارض، الارض یہ بھی جو ہے نا کیا نام ہے لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں، اس میں وصلاً خلف کے لیے صرف سکتہ ہے، خلات کے لیے جو ہے نا سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے۔ امنتم میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہ میم ساکن ایک کلمہ میں، حمزہ دوسرے کلمہ میں ساکن مفصول ہے، اس میں خلف کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہیں، خلات کے لیے عدم سکتہ ہے۔ ان یرسل ادغام تام ہے، ادغام تام خلف کے لیے نون ساکن تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں لام اور را کی طرح ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں۔ الم یروا الی الارض، یہ جو ہے نا کیا نام ہے واو ساکن ہے، لین کا ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، واو ساکن ہے کلمہ میں، حمزہ دوسرے کلمہ میں، یہ ساکن مفصول ہے، اس میں
خلف کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہیں، خلاد کے لیے اس میں عدم سکتہ ہے۔ صافات و یقبض یہ ادغام تام ہے، ادغام تام نون ساکن تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف کے لیے ادغام تام ہے لام اور را کی طرح۔ اسی طرح شیئن وزن اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے صرف سکتہ ہے، خلاد کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے۔ یرزقکم ان امسکا یہ کم کے بعد بھی حمزہ ہے اور ان امسکا نون ساکن کے بعد بھی حمزہ ہے، یہ دونوں ساکن مفصول ہے۔ ساکن مفصول میں خلف کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہیں، خلاد کے لیے عدم سکتہ ہے۔ عتوی و نفور اور ام یمشی یہ دونوں جگہ یہاں پر ادغام تام ہے، ادغام تام یہ خلف کے لیے نون ساکن تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں، جس طرح لام اور را میں ادغام تام ہوتا ہے غنہ نہیں ہوتا ہے۔ اہدے کے اندر امالہ دونوں رامیوں کے لیے ہے۔ ام یمشی اس کے اندر ادغام تام ہے، یہ ادغام جو ہے نا کیا نام ہے تام خلف کے لیے نون ساکن تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں۔ صراط یہ آپ کو میں نے بتایا تھا، یہ صراط اس کے اندر زا کا اشمام خلف کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ خلف کے لیے۔ اچھا یہ قاعدہ یاد رکھیں، سورہ فاتحہ میں الصراط الف لام والا اور بغیر الف لام کے صراط، یعنی معرف باللام اور غیر معرف باللام، معرف باللام اور غیر معرف باللام دونوں میں خلف کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے زا کا اشمام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خلاد کے لیے معرف باللام کے اندر اختیار ہے، اس میں آپ جو ہے نا کیا نام ہے زا کا اشمام بھی کر سکتے ہیں اور خالص صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ قاعدہ یاد رکھنا اگر ان کے لیے زا کا اشمام کریں گے الصراط میں خلاد کے لیے تو ال یعنی لام تعریف کے اندر شیئن 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 میں عدم سکتہ ہوگا، سکتہ نہیں ہوگا۔ اور اگر جو ہے نا کیا نام ہے الصراط میں خالص صاد پڑھیں گے خلاد کے لیے تو اس صورت میں جو ہے نا کیا نام ہے لام تعریف کے اندر شیئن 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 میں ان کے لیے صرف سکتہ ہوگا، عدم سکتہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ان کے لیے ان دونوں میں سکتہ اور عدم سکتہ دونوں ہے نا، لیکن سکتہ اور عدم سکتہ کے لیے شرط کیا ہے؟ اگر الصراط میں زا کا اشمام کریں گے تو عدم سکتہ ہوگا، اور الصراط میں اگر صرف خالص صاد پڑھیں گے خلاد کے لیے تو پھر اس صورت میں سکتہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح والابصار والافئدہ اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے الابصار والافئدہ لام تعریف ہے، لام تعریف یہ غلام اس کو کہتے ہیں، لام تعریف کے بعد حمزہ قطعیہ ہے، خلف کے لیے اس میں وصلاً صرف سکتہ ہے، خلاد کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ۔ میں نے آپ کو وضاحت کر دی عدم سکتہ کی صورت کیا ہے، جب وہ جو ہے نا کیا نام ہے زا کا اشمام الصراط میں کریں گے تو اس میں عدم سکتہ ہوگا، اگر خالص صاد پڑھیں گے تو وہ اس میں سکتہ کریں گے۔ افئدہ کے اندر یہ دوسرا حمزہ ہے، وقفاً دوسرا حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل فا کو دے دیتے اور حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، افیدہ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے وقفاً افیدہ، لیکن یہ قاعدہ وقفاً ہے، اگر وصلاً پڑھیں گے تو افیدہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ جو دوسرا حمزہ ہے نا فا کے بعد والا حمزہ، اس حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل فا کو دے دیتے ہیں اور حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، یہ وقفاً دونوں راویوں کے لیے یہ وقفاً یہ قاعدہ ہے۔ اسی طرح فی الارض کے اندر لام تعریف ہے، اس کو غلام کہتے ہیں، لام تعریف کے بعد حمزہ قطعیہ ہے، خلف کے لیے وصلاً اس میں صرف سکتہ ہے، خلاد کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے۔ مدح کے اندر امالہ دونوں راویوں کے لیے، قل انما یہ قل ایک کلمہ میں لام ساکن، انما حمزہ دوسرے کلمہ میں، اس کو ساکن مفصول کہتے ہیں، خلف کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہیں، خلاد کے لیے عدم سکتہ ہے۔ قل ارأیتم کے اندر بھی وہی قاعدہ ہے، قل ارأیت یہ بھی اور ارأیتم ان یہ بھی، ان اہدا یہ بھی، یہ تین جگہ ہے، یعنی قل کے اندر، ارأیتم کے اندر اور ان اہدا کے اندر، یہاں پر یہ تینوں کلمات کے اندر ساکن ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس کو ساکن مفصول کہتے ہیں۔ یہ خلف کے لیے اس میں سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہیں، خلاد کے لیے اس میں عدم سکتہ ہے۔ معی او رحیمانہ یہ معی او رحیمانہ اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے یا ساکن ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا ایک یا زائدہ ہوتا ہے، ایک یا اضافت، بھول گئے کیا؟ ایک یا زائدہ ہے، ایک یا اضافت ہے۔ یا زائدہ وہ ہے کہ اس میں جو ہے نا کیا نام ہے جو اختلاف ہے وہ حذف اور اثبات کا ہے، حذف کا اور اثبات کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی وہ حذف ہوگا یا ثابت ہوگا۔ اور جو یا اضافت ہے اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے فتحہ اور ساکن کے اختلاف ہے۔ یا اضافت میں کون سے اختلاف ہے؟ فتحہ اور ساکن کا، تو یہاں پر یا اضافت ہے، یہ یا اضافت ساکن ہے دونوں راویوں کے لیے۔ اسی طرح فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ کے اندر ادغام تام ہے، یہ ادغام تام جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے نون ساکنہ تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، جس طرح لام اور را میں ادغام تام کرتے ہیں، یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں۔ من عذاب علیم
اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے عذابن، یہ تنوین ایک کلمہ میں، حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. تو خلف کے لیے وزن اس میں دو وجوہ ہے، سکتہ اور عدم سکتہ. خلاد کے لیے عدم سکتہ. وقفاً پھر خلف کے لیے اس میں تین وجوہ بنتے ہیں. وقفاً خلف کے لیے کتنے وجوہ بنتے ہیں؟ تین. ایک تو اس کے اندر سکتہ ہے، دوسرا عدم سکتہ ہے، تیسرا اس میں نقل حرکت ہے. تیسرا کیا ہے؟ نقل حرکت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خلف کے لیے وقفاً اس میں تین وجوہ ہو گئے. اسی طرح قل ارأیتم ان اصبح، یہ تینوں کلمات. قل کے اندر بھی لام ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، ارأیتم میں میم ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، ان اصبح میں بھی نون ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں. یہ تینوں کلمات ساکن مفصول ہے. اور اس کے اندر خلف کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے. خلاد کے لیے اس میں عدم سکتہ ہے. فمن یأتیکم کے اندر نون ساکن کے بعد یا ہے، نون ساکن کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف کے لیے ادغام تام ہوتا ہے، جس طرح لام اور را میں ادغام تام ہوتا ہے. بین صورت دونوں رامیوں کے لیے عدم بسملہ ہے. یعنی ترتیب قرآنی کے مطابق اگر صورتیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک صورت ختم ہوئی دوسری صورت شروع ہوئی، تو دونوں رامیوں کے لیے بسم اللہ نہیں ہے. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أأن كان ذا مال وبنين إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا
قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتبيه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القلم قرات امام حمزہ کی قرات میں انہوں نے پڑھی. ان کے دو راوی ہیں خلف اور خلاد. دونوں راویوں کے لیے مد منفصل میں, مد متصل میں, مد لازم میں, تینوں کے اندر طول مد ہے. سب سے پہلا اختلاف معتدین اثیم, یہ نون تنوین ہے, نون تنوین ساکن ہوتا ہے, اس کے بعد حمزہ ہے. تو یہ نون تنوین ایک کلمہ میں اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. اس کو ساکن مفصول کہتے ہیں. خلف کے لیے وصلاً اس میں سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہیں. خلاد کے لیے عدم سکتہ ہے. وقفاً خلف کے لیے اس میں تین وجوہ ہیں, سکتہ, عدم سکتہ اور نقل حرکت. اسی طرح انکانہ کے اندر یہاں پر دو حمزے ہیں دونوں راویوں کے لیے, انکانہ. انکانہ میں دونوں راویوں کے لیے دو حمزے, انکانہ. اسی طرح مالم و بنین ادغام تام ہے. نون ساکنہ تنوین کے بعد واؤ اور یا آنے کی صورت میں خلف کے لیے ادغام تام ہوتا ہے, لام اور را کے طرح, یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں. اذا تتلے
یہ جو ہے کیا نام ہے امالہ دونوں راویوں کے لیے اساطیر الاولین لام تعریف ہے، اس کے بعد حمزہ قطعیہ ہے۔ لام تعریف کے اندر خلف کے لیے وسطاً صرف سکتہ ہے، خلاد کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے۔ وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے اس میں دو وجوہ ہیں، سکتہ اور نقل حرکت۔ خلاد کے لیے بھی دو وجوہ ہیں، سکتہ اور نقل حرکت، لیکن نقل حرکت ان کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے بغیر کسی شرط کے لیے ہے، اور سکتہ جو ان کے لیے اس شرط کے ساتھ ہے کہ اگر ماقبل لام تعریف کے اندر شیئن 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 میں اگر وہ پہلے سے سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں خلاد کے لیے تو پھر وقفاً ان کے لیے سکتہ بھی صحیح ہے، اور اگر پہلے سے سکتہ کرتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں تو وقفاً ان کے لیے سکتہ نہیں ہوگا، صرف نقل حرکت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور خلف کے لیے سکتہ اور نقل حرکت دونوں وجوہ ہے۔ اسی طرح اذ اقسم، اذ ایک کلمہ میں ہے اور اقسم دوسرے کلمہ میں ہے، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے یہ ساکن مفصول ہے۔ خلف کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے، خلاد کے لیے اس میں عدم سکتہ ہے۔ وہم نائمون کے اندر وقفاً حمزہ میں تسہیل ہوگا دونوں راویوں کے لیے۔ تسہیل کی صورت میں جو ہے نا کیا نام ہے مد اور قصر دونوں وجوہ ہے، نائمون میں مد اور قصر دونوں وجوہ ہیں۔ اگر تسہیل کریں گے تو اس صورت میں مد بھی صحیح ہے، اس صورت میں قصر بھی صحیح ہے دونوں راویوں کے لیے۔ اسی طرح حرثکم ان کنتم، میم جمع کے بعد حمزہ قطعیہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہ بھی ساکن مفصول ہے۔ تو ساکن مفصول میں خلف کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے، خلاد کے لیے عدم سکتہ ہے۔ اسی طرح قال اوسطهم الم اقل لكم ہم، اس کے بعد بھی حمزہ قطعیہ دوسرے کلمہ میں، الم اقل لكم میں میم ساکن کے بعد بھی حمزہ قطعیہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے ساکن مفصول ہے۔ خلف کے لیے اس میں سکتہ عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے، خلاد کے لیے عدم سکتہ ہے۔ علی بعض یتلاومون ادغام تام ہے، ادغام تام یہ جو ہے نا خلف کے لیے نون ساکنہ تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، لام اور را کی طرح۔ عاصیہ کے اندر امالہ دونوں راویوں کے لیے ہے۔ ان یبدلنا کے اندر ادغام تام ہے، ادغام تام خلف کے لیے ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف لام اور را کی طرح ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں۔ عذاب الآخرۃ یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں، لام تعریف کے بعد حمزہ قطعیہ ہے۔ خلف کے لیے وصل اس میں صرف سکتہ ہے، خلاد کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے۔ اسی طرح ام لکم ایمان اور بالغۃ الی، اسی طرح سلہم ایہم، یہ تینوں کلمات یعنی ام لکم میم ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، بالغۃ نون تنوین کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، سلہم ایہم کے اندر جو ہے نا میم ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، یہ تینوں کلمات ساکن مفصول ہیں۔ خلف کے لیے اس میں وسطاً سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہیں، خلاد کے لیے اس میں عدم سکتہ ہے۔ شرکاء کے اوپر وقف کریں گے تو وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے اس کے اندر دو وجوہ ہے، کتنے وجوہ ہیں؟ دو وجوہ، یعنی حمزہ کا حذف بھی ہے اور حمزہ کا اثبات بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حمزہ کا حذف کریں گے تو اس صورت میں اس میں دو مد ہوں گے، یعنی قصر بھی صحیح ہے اور مد بھی صحیح ہے۔ حمزہ کا اثبات کریں گے تو اس بات کی صورت میں اس کے اندر تسہیل بھی روم ہوگا، وقف کیا ہوگا؟ تسہیل بھی روم۔ تو تسہیل کی صورت میں بھی اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے مد اور قصر ہے، تو کل چار وجوہ بن گئے۔ کتنے وجوہ بن گئے؟ ایک حذف حمزہ کے ساتھ مد اور قصر، اور ایک جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ میں تسہیل بھی روم کے ساتھ مد اور قصر، تو چار وجوہ بن گئے۔ اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے شرکائہم ان کانوا، میم جمع کے بعد حمزہ قطعیہ دوسرے کلمہ میں ساکن مفصول ہے، خلف کے لیے اس میں سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے، خلاد کے لیے اس میں عدم سکتہ ہے۔ ساقم ویدعون، یہ جو ہے نا کیا نام ہے ادغام تام ہے، یہ خلف کے لیے ادغام تام ہے، نون ساکنہ تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، جس طرح لام اور را میں ادغام تام کرتے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، خاشعۃ تنوین ایک کلمہ میں، ابصارہم کا حمزہ قطعیہ دوسرے کلمہ میں ساکن مفصول ہے، خلف کے لیے وسطاً اس میں سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے، خلاد کے لیے عدم سکتہ ہے۔ اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے وَمَن يُكَذِّبُ ادغام تام ہے، یہ ادغام تام بھی خلف کے لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں، لام اور را کی طرح۔ اسی طرح وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا، یہ میم جمع ہے دونوں جگہ، اور میم جمع کے بعد حمزہ قطعیہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہ ساکن مفصول ہے، اس میں خلف کے لیے وسطاً سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے، خلاد کے لیے اس میں عدم سکتہ ہے۔ نادے امالہ دونوں راویوں کے لیے، فجتبے کا امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ ادغام تام ہے، نون ساکنہ تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں خلف ادغام تام کرتے ہیں، لام اور را کی طرح، یعنی غنہ نہیں کرتے۔ بین الصورتین دونوں راویوں کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے عدم بسملہ ہے، یعنی بسم اللہ نہیں ہے۔